یہ عائشہ کا بیگ ہے، اس میں کاپیاں ہیں۔ یہ عائشہ کا بیگ ہے، اس میں اس کی کاپیاں ہیں۔ اچھا، یہ حاضی یہ حاضی ہی، بیگ اور کو کیا بولیں بیگ گے؟ کو تو شنطتن کہتے ہیں نا، شنطتن۔ شنطتن۔ اور کس کا بیگ ہے؟ عائشہ۔ ہاں، حاضی شنطتو عائشتا، حاضی شنطتو عائشتا۔ اور اس میں بہت ساری طالبات نہیں ہیں، کاپیاں ہیں، کاپیاں ہیں۔ اس میں کے لیے کیا آ جائے گا؟ فیہا۔ اچھا، ہاں، ہی کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ جو ہے نا یہ ضمیر جو ہے وہ کس پہ جا رہی ہے؟ شنطہ پہ جا رہی ہے نا، اور شنطہ مؤنث ہے تو اس لیے ہاں لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو فیہا، کاپیاں کسے کہتے ہیں؟ فیہا کاپیوں کو کہتے ہیں کراسہ، بہت ساری ہیں نا، کراسات۔ فیہا کراسات، بہت کاپیاں ہیں، اور بہت ساری کو کیا بولیں گے؟ کراساتن کثیراتن، بہت ساری ہیں۔ کراساتن کثیرتن۔ ٹھیک ہے، لکھ لیا آپ نے؟ جی لکھ لیں۔ اس کے بعد ہے یہ باغ ہے اور اس میں بہت سے درخت ہیں۔ یہ باغ ہے یعنی اس کا کیا ہوگا؟ حدیقہ، ھذا حدیقۃ۔ ھذہ حدیقۃ۔ اس میں بہت سے درخت ہیں، اس میں وفی ہی بولیں گے، وفی ہی، لیکن ہی نہیں آئے گا نا یہاں پہ بھی، حدیقہ کے بجائے نہیں نا وہ ضمیر، تو ہاں آئے گا فیہا۔ اور اس میں بہت سے درخت ہیں، شجراتن کثیرۃ۔ وفیہا آپ نے کیا لکھا؟ شجرتن ہے، شجراتن کثیرۃ، ہاں، وفیہا شجرۃ کثیرۃ۔ اس میں ایسے نظر نہیں آ رہا، میں ایسا کرتی ہوں باکس بنا کے لکھتی ہوں اپنے یہ کے پیچھے لکھا ہوا بھی تھا سارا۔ تو مؤنث کے لیے جو ہے وہ فیہا استعمال کریں گے نا، یہ تھوڑا سا مؤنث یہاں پہ چونکہ وہ حدیقہ جو ہے نا وہ مؤنث ہے نا، اس لیے فیہا لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہاں صحیح۔ ھذہ حدیقۃ فیہا وفیہا آئے گا، وفیہا، اس کے ساتھ مل کیوں گیا؟ چلو میں نے لکھ لیا ہے، لکھ لیا ہے، چلو ٹھیک ہے، نیکسٹ کے لیے کر لیتے ہیں ایسے۔ نیکسٹ میں دیکھتے ہیں، ہاں۔ آگے ہے گاؤں کی سڑکیں تنگ ہیں، چلیں پہلے اس کا بناتے ہیں۔ گاؤں کی سڑکیں تنگ ہیں، گاؤں کی سڑکیں، سڑکوں کو کیا بولتے ہیں؟ سڑک کو شارع کہتے ہیں نا، شارع۔ شارع تو ایک ہو گیا، زیادہ ہے نا، زیادہ کی کیا ہوتی ہیں؟ شوارع، شوارع، ایک شوشہ زیادہ ہو گیا اس میں، شوارع۔ گاؤں کو کیا کہتے ہیں؟ شوارع القریتی، شوارع القریتی، گاؤں کی سڑکیں کیسی ہیں؟ تنگ ہیں، تنگ کو کیا بولیں گے؟ ضیقۃ۔ ضیقۃ۔ شوارع القریتی ضیقۃ۔ اور پھر کیا ہے اس میں؟ جبکہ اس کے گھر کشادہ ہیں، اب اس کے گھر، جبکہ کا کیا لکھیں گے؟ شوارع القریتی ضیقۃ ولکن
لیکن کہنے جبکہ کہنے کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں نا، یعنی اس کی سڑکیں تو تنگ ہیں، ولیکن لیکن یا جبکہ اس کے گھر کے لیے کیا آ جائے گا؟ اس کے گھر، بیوت. اب شوارے پہ جا رہی ہے نا ضمیر، تو ہاں آئے گا. شوارے جو ہے نا غیر عقل کی جمع ہے، تو ضمیر جو ہے وہ مفرد مؤنث لگے گی. ولیکن بیوتھا، کشادہ کو کیا کہتے ہیں؟ واسعاتن. اچھا ہاں واسعات. سے گھر کشادہ ہیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے، لکھ لیا آپ نے؟ جی لکھ لیا. ٹھیک ہے، اگلے پہ چلتے ہیں. وہ مؤنث پاکستانی ہے، یعنی پہلے اس کا بناتے ہیں. وہ مؤنث پاکستانی ہے، یعنی وہ مؤنث اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہیا کا ہم استعمال کریں. ہیا پاکستانیہ. ٹھیک ہے. پھر جبکہ اس کا شوہر سعودی ہے. او ایک منٹ، کہاں گئی اس میں؟ ولیکن آ جائے گا یہاں پہ بھی. ولیکن، ہاں ولیکن، ایک منٹ اس میں باکس بنا لیتی ہوں. ولیکن لیکن اس کا شوہر زوجہا کیا ہے؟ سعودیٌ. زوجہا صحیح سعودیٌ. اب یا کے پر نا شد لگا دیں گے، تو یعنی کہ وہ سعودی ہے، وہ تو وہ ہو جائے گا اسی کا، یعنی نسبت آ جائے گی سعودیہ کے رہنے والا. سعودیٌ. ٹھیک ہے. سعودی کا نہیں لکھیں گے. ہاں سعودیٌ لکھیں گے نا، یا کے پر شد آ جائے گا. اچھا. اگلے پہ چلیں. جی. اب نیکسٹ ہے عائشہ کی بہن صف میں ہے. عائشہ کی بہن، پہلے تو اس کا بناتے ہیں. عائشہ کی بہن کی کیا بولیں گے؟ بہن کو اختو کہیں گے نا. اختو. اور عائشہ اختو عائشہ تھا، عائشہ کی بہن. اختو عائشہ تھا صف میں ہے، یعنی یہ تو چلیں یہ اسی ہو جائے گا، فی الصفی کلاس میں ہے. ٹھیک ہے. جبکہ اس کا بھائی کھیل کے میدان میں ہے. اچھا. جبکہ ولیکن، اب اس کا بھائی کہاں ہے؟ بھائی کو کیا بولیں گے؟ اخو. اخوہا، اس کا بھائی. فی میدان کو کیا بولتے تھے؟ ذہن میں نہیں آ رہا میرے، میدان کو کیا کہتے تھے. یہ جو الفاظ ابھی ہم نے آج نہیں آ رہے تھے نا، اس کو ایک جگہ لکھ لیں، پھر نا مجھے میسج کر کے جو اب مجھے خود ہی دیکھ لوں گی میں اس میں سے اندر نا. اس لیے مجھے یاد پڑا ہے لاسٹ کلاس کا بھی کوئی ایسا ورڈ تھا جو میں نہیں آ رہا تھا. ہاں وہ پھر آپ نے بتا دیا تھا نا، وہ اس کا محنتی کا مجتہد. اچھا ہاں اب ٹھیک ہے، یاد رہے یاد گا. آ گیا تھا. میدان کا بھی بہت تو سمپل سا ورڈ ہے، بالکل ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. اصل میں ذہن دوسری جگہوں پہ اتنا کھیل الجھا تو ہوا ہے نا کہ اختو عائشہ تو چلے اختو جب یاد عائشہ آ تا لکھیں گے نا. فی الصفی ولیکن اخوہا. فی ابھی ہم اس کا میدان کو میدان ہی لکھ لیتے ہیں، حالانکہ میدان نہیں کہتے، کچھ اور کہتے ہیں. فی میدان الملعب، کھیل کا میدان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ملعب کہتے ہیں کھیل کا.
اب میدان جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے یار، اس کو فیلڈ بھی کہتے ہیں انگلش میں، پتہ نہیں ابھی، خیر چلیں جب آتا ہے انشاءاللہ ذہن میں تو بتاتی ہوں. آگے چلتے ہیں. کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہیں جبکہ اس کے دروازے بند ہیں. کمرے کی کھڑکیاں، اس کو یہاں کر دیتے ہیں. کمرے کی کھڑکیاں نا کھلی ہیں جبکہ اس کے دروازے بند ہیں. کمرے کی غرفۃ شبابی، غرفۃ شبابی کا مطلب ہو جائے گا کھڑکیوں کے کمرے. اردو میں تو، عربی میں تو الٹا ہوتا ہے نا. ہاں تو پہلے کیا آئے گا؟ شبابی. شبابی کا آئے گا. ہاں شبابی کل غرفتی. شبابی کمرے، اچھا کمرے بھی زیادہ ہیں تو ہوگا غرف ہو جائے گا. غرف، غرف ہے. شبابیک الغرافی، غرافی غرف ہوتا ہے، غرفی لگا دیں گے کیونکہ مضاف الیہ ہے. شبابیک الغرافی کھلی ہیں، مفتوحۃ. ٹھیک ہے. جبکہ اس کے دروازے بند ہیں. ولیکن بابوہا، باب مغلق، بابوہا اس کے دروازے ہو گئے نا، اس کی بھی تو آ رہا ہے نا، اس کے لیے ہم ہا لگائیں گے. ضمیر کس پہ؟ شبابیک پہ. بابوہا مغلق کیونکہ زیادہ ہے نا دروازے. اچھا باب کی جمع لگے گی، ابوابها لگے گا. ٹھیک ہے. اچھا ولیکن ابوابها، ہاں ابوابها ہوگا تو یہ بعد الٹ جاتا ہے. ولیکن ابوابها مغلقاتن. اب ابواب جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے ہم یہاں پر مؤنث مفرد لے کر آگے اس کی خبر کو. شبابیک الغرفی مفتوحۃ ولیکن ابوابها مغلقۃ. ٹھیک ہے. آگے چلیں. جی اگلا ہے کتابوں کی الماری طالبات کے دائیں طرف ہے. نمبر 11. کتابوں کی الماری طالبات کے دائیں طرف ہے. کتابوں کی الماری کو کیا کہیں گے؟ الماری کیا ہوتی ہیں؟ رف یا خزانہ بھی کہتے ہیں اور دولاب بھی کہتے ہیں. رفن تو خیر شیلف ہوتے ہیں، الماری کی بات ہو رہی ہے نا تو ہم اس کو دولاب لکھ دیتے الماری ہیں. کو کیا کہیں؟ دولاب بھی کہتے ہیں، خزانہ بھی کہتے ہیں. کتابوں کی الماری، دولاب الکتبی. دولاب الکتبی کہاں ہے؟ طالبات کے دائیں طرف. دائیں کو کیا بولتے ہیں؟ یمین نا. الی یمین الطالبات. بلکہ آئے گا الی الیمین ہوگا نا، یمین. الیمین ہوگا، الی الیمین. طالبات کے دائیں نہیں، ال نہیں لگ سکتا کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو اس پہ دوبارہ سے بھی مضاف بن رہا ہے تو اس لیے اس پہ ال نہیں لگے گا. یمین الطالبات ہوگا، الی یمین الطالباتی. ٹھیک ہے. طالبات کے دائیں طرف، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہم یہاں پر ال نہیں لگا سکتے. دولاب الکتب، اسی لیے ہم نے یہاں پہ بھی ال نہیں لگائی کیونکہ یہاں پہ بھی مضاف الیہ بن رہا ہے نا. کتابوں کی الماری تو دولاب الکتبی الی یمین الطالبات.
ٹھیک ہے، اگلا چلتے ہیں نمبر 12. ڈاکٹر کا کلینک مسجد سے دور ہے. ڈاکٹر کا کلینک. کلینک کو کیا بولتے ہیں؟ ابھی جو آپ نے بتایا العیادہ ہوتا ہے، ایک اور بھی تو ہوتا تھا، مستشفیٰ بھی ہوتا ہے، ایک اور بھی. چلے عیادہ ہی لکھ دیتے ہیں. ایک اور بھی ہوتا ہے، مجھے رزلٹ تو نہیں دکھا رہا، تم آتے آتے غائب ہو گیا. نہیں، یہاں پہ بھی نہیں لگ سکتا کیونکہ ایک ڈاکٹر کا کلینک ہے. عیادت الطبیبی مسجد سے دور ہے. بعیدتن عن المسجد. عیادت الطبیبی بعیدتن عن المسجد، مسجد سے دور ہے. بعیدتن ہمیں کیوں لگا ہے؟ کیونکہ عیادہ مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث لگے گی. صحیح ہے، صحیح ہے. عن المسجد. آگے چلتے ہیں. گاڑی مسجد کے دروازے کے سامنے ہے. گاڑی السیارۃ، ٹھیک ہے، کہاں ہے؟ مسجد کے دروازے کے سامنے. تو پہلے سامنے کو لکھنا پڑے گا. السیارۃ امامہ، ہاں امامہ. السیارۃ امام اچھا مسجد کا دروازہ ہے نا تو ال نہیں آئے گا. پھر امامہ باب المسجد. السیارۃ امامہ باب المسجد. امامہ یعنی سامنے. بابل آئے گا یا بابل آئے گا؟ امامہ کے ساتھ جو ہے نا مجرور ہوتا ہے نا، یہ تو بابل آئے گا. امامہ، تحت، فوقہ، یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کرتے ہیں. مجرور کرتے ہیں. اچھا، بابل مسجد. دروازے کے سامنے. ویسے بھی یہ مضاف بھی بن رہا ہے نا، مسجد کے دروازے کے سامنے، اس کا مضاف بھی بن رہا ہے. اس وجہ سے باب جو ہے وہ مجرور بھی ہو جائے گا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے بھی. چلیں آگے چلتے ہیں. یہ برقعے ہیں اور ان کا رنگ کالا ہے. نمبر 14. یہ برقعے ہیں. ہذہ براقع، یہ برقعے ہیں اور ان کا رنگ ان کا رنگ لونھا سوداء. اب یہاں مؤنث اس لیے لگائے ہیں ہم نے، لونھا سوداء، نہیں آئے گا. لونھا سوداء آئے گا. براقع جو ہے نا وہ قراقل کی جمع ہے نا، اس وجہ سے اس کی جو خبر ہے وہ لگے گی، کیا کہتے ہیں، مؤنث. ٹھیک ہے، سوداء. اس کے بعد ہے میں مدرسے میں ہوں. میں مدرسے میں ہوں تو کیا ہو جائے گا؟ انا مدرسہ. انا فی المدرسہ. انا مدرسہ تو مطلب ہو جائے گا میں مدرسہ ہوں. ٹھیک ہے نا. میرا مدرسہ بڑا اور صاف اور روشن ہے. ٹھیک ہے، میرا مدرسہ بڑا. مدرستی، میرا مدرسہ. ٹھیک ہے، بڑا
कमदरसती कबीरतुन व साफ़तु नज़ीफ़तुन व रोशन को मुनीरतुन। ठीक है, तनवीर लग जाएगी सब पे। मदरसती कबीरतुन व नज़ीफ़तुन व मुनीरतुन। सही है, सही है। मुनीरतुन आएगा ना, मुनीरतुन। नज़ीफ़तुन व नज़ीफ़तुन व मुनीरतुन। सही है। अच्छा, ये बताइएगा, आप वर्ड्स मीनिंग याद करें कि अब हमारा नया चैप्टर कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें इसके वर्ड्स मीनिंग आने चाहिए अच्छे से। जी जी इंशाल्लाह। अच्छा, नंबर 16 है, हॉल में बहुत सी अलमारियां हैं। चलिए पहले इसका करते हैं। हॉल में बहुत सी अलमारियां हैं। अलमारियों को तो वही आपने बताया है ना, दोलाब। दुलाब। दोलाब। बहुत सी अलमारियां हैं। अद्दुलाबु नहीं, ज़्यादा है ना, दवालीब होगा। अद्दवालीबु अलमारियां हैं। अद्दवालीबु फ़ी क़ा, हॉल को कहते हैं क़ा। ठीक है, हॉल। क़ा वो किताबों से भरी हुई हैं। हुन्ना, हुन्ना नहीं होगा, ही आएगा। हुन्ना तो उनके लिए आता है, आकिल के लिए आता है ना, ये तो गैर आकिल है। हिया यानी किताबों की बात की जा रही है। हिया भरी हुई हैं। मलियातुन भरी हुई है अलमारियाँ किससे? या मलियातुन मिनल कुतुब, किताबों से भरी हुई हैं। यहाँ पे फ़ी नहीं आएगा क्योंकि वो से भरी हुई, तो से के लिए हम मिन लगाएंगे। या मलियातुन मिनल कुतुब। अच्छा, आगे क्या थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। वो बंद हैं और उनकी चाबियाँ मौलिमा के पास हैं। उफ, इतना लंबा है। वो बंद हैं। हिया मुग़लक़तुन, वो बंद हैं। ठीक है। वाह, उसकी चाबियाँ मिफ्ताहुहा, मिफ्ताहुहा। समझ आ रहे मिफ्ताहुहा कैसे लिखा है? जगह कम थी, मैं थोड़ा सा दोबारा लिखती हूँ। मिफ्ताहुहा, ठीक है। उसकी चाबियाँ मौलिमा के पास हैं। इंदल मौलिमा, इंदल मुअल्लिमा ती, ठीक है। इंदल मुअल्लिमा ती। अद्दवालीबु फ़ी क़ा हिया मलियतुन मिनल कुतुब हिया मुग़लक़तुन व मिफ्ताहुहा इंदल मुअल्लिमा। ये नीचे बिल्कुल हो गया, नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, इसको इंदल मुअल्लिमा ऊपर लिख देती हूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर कर दे। इंदल मुअल्लिमा, ये ना वो ऊपर हो नहीं सकता है, मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है। ठीक है, इंदल मुअल्लिमा। हाँ सही। मिफ्ताहुहा तक नज़र आ रहा है? जी जी। ठीक है, मिफ्ताहुहा इंदल मुअल्लिमा। अब आखिरी कर लेते हैं। ये पढ़ाई का कमरा है। और फी भी बहुत बड़ा है। ये पढ़ाई का कमरा है। हिया, इसको यहाँ पे बना लेते हैं, इसका बॉक्स। ये पढ़ाई का कमरा है। हिया गुरफ़तु दिरासा, हिया गुरफ़तु दिरासा। इसमें बहुत से मकातिब हैं। तो दर्स भी कह सकते हैं ना, हुजरतु दर्स भी कह सकते हैं। हाँ, हिजरतुल दर्स, हाँ, पढ़ाई का कमरा।
بلکہ حجت الدرس زیادہ بہتر لگ رہا ہے غرفۃ الدراسہ سے. ہاں غرفۃ الدراسہ بھی تو ہوتا ہے، دراسہ پڑھائی کو کہتے ہیں، اور حجت الدرس ہوتا ہے کلاس، یعنی کلاس ہے. ہاں تو یہاں پڑھائی کی بات کی جا رہی ہے نا، تو پڑھائی کے لیے دراسہ کا لفظ آئے گا. اور حجت الدرس کیا ہے؟ وہ پوری ایک کلاس ہے، کلاس روم. ویسے کلاس روم میں بھی صحیح. پڑھائی ہی کی جاتی ہے، لیکن خیر لفظی اعتبار سے دراسہ بنے گا. اس میں بہت سے مکاتب ہیں. فیہا مکاتب کثیرۃ، کی مکاتب تو انہوں نے عربی والے لکھ دیا ہے، مکاتب کثیرۃ، بہت سے مکاتب ہیں، یعنی ڈیسک ہیں، اور وہ لکڑی کے ہیں. وہی من الخشب. نیکسٹ کلاس سے ٹائم ہو گیا، جلدی سے کر لیتے ہیں. اور ان پر کتابیں ہیں. وعلیہا کتب، ان کے اوپر کتابیں ہیں. اس کمرے میں ایک بورڈ ہے. فی حاضل غرفہ، نا کمرہ بھی تو لکھنا ہوگا. فی حاضل غرفہ. او میری اسٹوڈنٹ کی کال جانی شروع ہو گئی. چلیں اس کو بعد میں کر لیں گے پورا. ہاں چلے اس کے بعد بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے. اس کو بعد میں کر لیں گے، بڑا ہے. دعا پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. میں اس کو پھر وہ کلاس